آج ہم آپ کے لیے جو واقعہ لے کر آئے ہیں اسے سن کر نہ صرف آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے دماغ میں ایسے ہزاروں سوال ابھرنے لگیں گے جن کا جواب ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کو شاید ایک ہی وقت میں بے شرم اور سمجھدار دونوں کہنا غلط نہیں ہوگا۔ بے شرم اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسا کام کرتا تھا جس کو ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور سمجھدار اس لیے کیونکہ اس کا وہ کام کامیاب ضرور ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا شفا خانہ کھول کر رکھا تھا، لیکن وہاں پر وہ صرف اور صرف بانجھ عورتوں کا ہی علاج کرتا تھا۔ اس کے علاج کا طریقہ یہ تھا کہ جس عورت نے علاج کروانا ہے صرف وہی عورت اندر جائے گی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ اس کی کوئی ماں، بہن یا شوہر بھی اندر نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس علاج میں خالص شہد کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے جو بھی عورت علاج کرواتی تھی وہ حاملہ ضرور ہو جاتی تھی، چاہے اس کا کئی سال پرانا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک بات بہت ہی زیادہ عجیب تھی، اور وہ یہ کہ وہ صرف اپنی مرضی کی عورتوں کا ہی علاج کرتا تھا۔ پہلے وہ عورتوں کو دیکھتا، ان سے بات کرتا، اور یہ وہ خود طے کرتا تھا کہ اس نے کس عورت کا علاج کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا۔ اس کی اس حرکت کے بارے میں محلے والوں کو پتہ چل گیا۔ اب محلے والے خاموش کیوں کر بیٹھتے، کیونکہ علاج کے نام پر اس محلے میں ایک نہایت ہی معیوب کام ہو رہا تھا۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کسی عورت کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن اس موصوف کی یہی شرط تھی کہ عورت کو میرے ساتھ اکیلا چھوڑنا ہوگا۔ اگر رزلٹ نہ ملا تو بے شک میرا نام بدل لینا۔ وہ اس کام کے پیسے بھی بہت زیادہ لیتا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر آپ کو رزلٹ نہ ملا تو آپ پیسے مجھ سے واپس لے لینا۔ اس طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے لوگ ویسے ہی بہت پریشان ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں اور منہ مانگی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ محلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ علاج کس طرح سے کرتا ہے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک عورت کو اس کے پاس بھیجا جو ایک خود اپنی مرضی سے جانے کے لیے تیار تھی۔ اس عورت کو جب اندر بھیجا گیا تو اس نے عورت سے کہا کہ پہلے تجھے اس کے لیے ایک امتحان پاس کرنا ہوگا، اور اسی سے فیصلہ ہوگا کہ وہ شخص اسے مریضہ کے طور پر قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اور اس عورت کا کہنا تھا کہ اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا علاج کروں گا۔ پوچھا گیا کہ اس نے تمہیں کیا دیکھ کر قبول کر لیا، تو کہنے لگی کہ اس نے صرف مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کچھ پل میری آنکھوں میں گھورتا رہا، اور اس کے بعد کہا کہ میرا علاج کرے گا۔ یہ عورت سچ مچ بانجھ تھی، اور اس کو اس کی شادی کے 12 سال بعد بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنا بہت زیادہ علاج کروایا تھا، اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ اب تمہاری عمر بھی بڑھ گئی ہے اور تمہارا مسئلہ بھی۔ اسی لیے عورت اس کام کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ پھر وہ عورت اس شخص کے ساتھ اندر چلی گئی اور 2 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ محلے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر اندر کمرے میں کیا ہوتا رہا ہے، تو کہنے لگی کہ یہ شخص بہت ہی عجیب طرح کا انسان ہے۔ اس نے میرا کوئی علاج نہیں کیا، اس نے مجھے کوئی دوائی نہیں دی، کوئی ٹیسٹ نہیں کیا، صرف خالص شہد کا استعمال کیا۔ سب لوگوں کا یہی سوال تھا کہ خالص شہد کا استعمال کس طرح کیا، تو اس نے کہا کہ اس نے میرے پیٹ پر خالص شہد سے مالش کی۔ اس بات پر سب غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو نہایت ہی معیوب حرکت ہے، لیکن وہ عورت چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے مجھے اولاد ہو جائے، کیونکہ اگر اس طرح مجھے اولاد ہوگی تو میرا گھر بچ جائے گا، نہیں تو میرا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے۔ لیکن محلے کے سمجھدار لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا اس شخص نے تمہیں دوبارہ بلایا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی مجھے کیا دوبارہ آنا ہوگا اور یہ علاج کتنے دورانیے کا ہے، لیکن اس نے کہا کہ تمہارا علاج ہو گیا ہے۔ محلے والوں نے کہا کہ پھر تو یہ بالکل ہی جھوٹ ہے، اور ہم ایسی بے شرمی اپنے محلے میں ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس کو اس محلے سے نکالیں گے، یہ شریفوں کا محلہ ہے، یہاں پر اس طرح کا کام ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ضرور یہ کوئی جاہل انسان ہے جو اپنی جاہلیت سے پیسے کما رہا ہے، جس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن عورت کا کہنا تھا کہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لوگوں نے کہا کہ تمہیں وہاں بیچ کر ہم نے غلطی کر دی ہے، وہ جاہل انسان ہے، لیکن عورتوں کو بیوقوف بنانا تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے۔ وہ جاہل تو ہے لیکن ساتھ ہی چلاک بھی ہے، تبھی تو تم اس کی باتوں میں آ گئی۔
لوگوں نے اس عورت کے بارے میں بھی عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دی کہ اس کا شوہر اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے، شاید اسی عورت میں کوئی کمی ہوگی اور یہ فوراً اس کام کے لیے راضی ہوگی۔ بھلا کون سی عورت ایسی بات کے لیے، کون سی عورت اتنی جلدی راضی ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا تو کہیں بھی کسی کو بھی چین نہیں لینے دیتی۔ اب اس عورت کی شامت آ گئی تھی اور اسے بھی لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ محلے میں اس شخص کے خلاف تحریک کی ہوا چل پڑی اور سب نے اسے محلے سے نکالنے کی تیاری کر لی۔ لیکن انہی دنوں جو اس تحریک کا سربراہ تھا، اس کی بہو کے گھر بھی اولاد کی خبر آ گئی، جبکہ اس کی بہو کے یہاں 7 سال سے بچہ نہیں تھا۔ اور یہ بات بتاتے چلیں کہ اس کی بہو بھی اس شخص کے پاس گئی تھی۔ اب وہ شخص بیچ میں پھنس گیا جو کہ اس تحریک کا سربراہ بنا بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے گھر کی بہو ہی اس شخص کے پاس گئی تھی اور پھر اس کے ہاں بچے کی امید بھی تھی۔ اب وہ بھی اس شخص کا گرویدہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی اس نے کچھ کر دیا ہے، اس کے پاس ضرور کوئی علم ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی جادو ہے، نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم امید ہار کر بیٹھے تھے۔ میری بہو کو تو ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اب تمہیں اس سے مسئلہ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو ہوا، جیسا بھی ہوا، اللہ نے میرے بیٹے کو اولاد دے دی، میری نسل آگے بڑھے گی، مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن محلے والوں کا کہنا تھا کہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اور آپ تو اپنی بہو کا کب سے علاج بھی کروا رہے تھے۔ لیکن جس عورت کو اس شخص کے پاس بھیجا گیا تھا، اس نے 4-5 سال سے علاج بھی نہیں کروایا تھا، کیونکہ اس کا شوہر اس پر مزید پیسے نہیں ضائع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ مسئلہ بھی بہت پرانا تھا اور اس کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اب سب نظریں اس عورت پر تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کا بھی علاج کرتا، اسے یہی کہتا تھا کہ تمہارا 1 سے 2 مہینے میں رزلٹ آ جائے گا۔ ابھی سب انتظار کرنے لگے، لیکن 1-2 مہینے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو محلے والوں نے ایک گروپس بنا لیا اور اس شخص سے بات کرنے چلے گئے۔ وہاں جا کر اس شخص کو بہت باتیں سنائیں اور اسے کہا کہ کہاں کے جاہل ہو تم، یہ محلہ جاہلوں کا نہیں ہے، یہاں پر پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، جو تم کر رہے ہو وہ فریب ہے اور تم بیوقوفوں کو ہی مزید بیوقوف بنا سکتے ہو۔ سب کو تمہارے راز کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اتفاق سے 2-4 لوگ تمہارے ہاتھوں علاج کروانے سے ٹھیک ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی شفا آ گئی۔ جب لوگوں نے اس شخص کو 2-4 باتیں سنا دی تو اس کے بعد لوگ بدتمیزی پر اتر آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنا بوریا بستر اٹھا اور اس محلے سے نکل جاؤ، تم جھوٹے ہو اور ہمارے محلے کی عورتوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ آج تم ان کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، کل کو کچھ اور بھی کر سکتے ہو۔ تمہارا بھروسہ کون کرے، کون تم پر نظر رکھے؟ وہ شخص جانے کس مٹی کا بنا تھا کہ چپ چاپ کھڑا سب کی باتیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے مار پیٹ کر یہاں سے نکالنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن جیسے ہی ایک شخص اس کی طرف بڑھا تو کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ وہاں پر ایک آدمی آ گیا اور اس نے اس شخص کا ساتھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ خبردار، اس کو بالکل بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ واقعی ایک بہت اچھا انسان ہے اور اس نے ہمارا علاج کیا ہے۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں اسی عورت کا شوہر ہوں جس کو تم لوگوں نے اس کے پاس بھیجا تھا، اور اس عورت کے یہاں آنے سے پہلے دراصل میں خود اس سے اپنا علاج کروا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کروانا اس لیے بند کر دیا کیونکہ مسئلہ اس کے اندر نہیں تھا اور اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ میں اپنا علاج کروا رہا ہوں۔ شاید اسی لیے وہ یہ سب کرنے پر مان گئی، کیونکہ وہ بہت پریشان تھے اور یہ میری غلطی تھی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ مرد کبھی بھی خود کو غلط نہیں کہتے اور کمی ان میں ہوتی ہے، لیکن وہ عورتوں پر الزام لگا کر یہی کہتے ہیں کہ ہماری عورت میں مسئلہ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس شخص کا کام یہ تھا کہ یہاں پر اس کے پاس علاج کروانے کے لیے مرد آتے تھے اور یہ ان مردوں کو یہی تسلی دیتا تھا کہ ان کا نام کبھی بھی باہر نہیں آئے گا اور وہ کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ وہ ان کا علاج کر رہا ہے۔ جن مردوں کا علاج ہو جاتا تو وہ انہی مردوں کی بیویوں کو بلاتا اور ان کا علاج کرتا، اور یہی مرد کسی نہ کسی طرح اپنی بیویوں کو وہاں جانے کے لیے راضی کر لیتے کہ ان کی بیویوں کو شک بھی نہ ہو اور ان کا کام بھی ہو جائے۔ شہد سے مالش اسی لیے کرتا تھا کہ عورتوں کو لگے کہ واقعی ہمارے ساتھ کچھ علاج ہو رہا ہے۔ دراصل علاج ان کے مردوں کا ہو جاتا تھا اور پھر ان عورتوں کے ہاں خوشخبری آ جاتی تھی، بات بھی راز میں رکھی جاتی تھی، اور محلے والے اور رشتہ دار بھی یہی سمجھتے تھے کہ عورت نے اپنا علاج کروایا ہے، مرد کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اور اس شخص کی اتنی واہ واہ ہو چکی تھی کہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف عورتوں کا علاج کرتا ہے، اسی لیے کوئی غلطی سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پاس مرد بھی آتے ہیں
उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी के यहाँ भी उम्मीद है और डॉक्टर का कहना है कि आपके यहाँ 2 बच्चे आने वाले हैं। मैं ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये मेरा मोहसिन है और मैं नहीं चाहता कि कोई इस पर मुसीबत लाए। ये बहुत ही काबिल डॉक्टर है, हकीम है, इसके नुस्खे में बहुत जान है। उसने जिसका भी इलाज किया है उसे फ़ायदा ही हुआ है। सब लोग इस बात पर हैरान थे। उस शख्स से माफ़ी मांगी और चुपचाप वहाँ से चले गए। कहने लगे कि हमारे फलां का भी यही मसला है और फलां रिश्तेदार का भी। यानी अब इसके पास और बहुत से लोग आने वाले थे। लेकिन सुबह एक नहायत अजीब बात ये हुई कि सुबह होने से पहले ही वो शख्स ये मोहल्ला छोड़कर जा चुका था। वो शख्स कहाँ गया कोई नहीं जानता था। उसके साथ राब्ता करने का भी किसी के पास कोई जरिया नहीं था। शायद वो ये नहीं चाहता था कि लोगों को असल बात पता चल जाए, इसीलिए वहाँ से चला गया। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो शख्स कुछ अलग ही इंसान था, जो हम मर्दों का राज भी रख रहा था, क्योंकि मर्दों में बहुत अना होती है और वो इस चीज़ को समझता था। मैं वही शख्स हूँ जिसका उसने इलाज किया और आज मेरे यहाँ 4 बच्चे हैं, जो औरतों के पेट पर एक खालिस शहद से मालिश करने का बहाना करके दरअसल उनके मर्दों का ही इलाज कर रहा था। अपने हिसाब से कहूँ तो वो एक नहायत ही समझदार और अक्लमंद इंसान था, जिसने मर्दों की दुखती रग को भी पकड़ा, औरतों का भी फ़ायदा किया। और सबसे अजीब बात ये कि उसने ना तो किसी से बदतमीज़ी की और ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करता, खामोश रहता था। आखिर ये कहना चाहूँगा कि शायद सच ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इल्म हो तो ज़ुबानें खामोश हो जाती हैं। वो वाकई एक इल्म वाला इंसान था। उसके खो जाने का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जहाँ भी होगा किसी न किसी की खिदमत कर रहा होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुआशरा ऐसे लोगों को अहमियत नहीं देता और उन पर जादू और नाटक का इल्ज़ाम लगाकर उनके हौसले पस्त कर देता है। अगर कोई अच्छाई करने की कोशिश करे तो उसका साथ नहीं दिया जाता, जो कि गलत बात है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।